السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ ہمارے لیکچر چل رہے ہیں۔ تو پچھلی دفعہ ہم نے بات ختم کی تھی، مشرکین کو اس بات پہ بہت حیرانی ہوتی تھی کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو دوبارہ پیدا کرے گا اور ہر انسان کی جواب دہی اللہ کے سامنے ہے۔ دوسرا جو مشرکین نے مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض تھا وہ تھا رسالت کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی مبعوث کیا تو مشرکین مکہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے، حالانکہ اس سے پہلے قریش والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی سچا، امانت دار، نیکوکار اور پرہیزگار تسلیم کرتے تھے، مگر پھر بھی ان کے کچھ شبہات تھے جن کی بنا پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ ان کا ایک بہت بڑا گمان یہ تھا کہ وہ نبوت اور رسالت کے مرتبے اور مقام کو اس سے کہیں بڑا اور اونچا سمجھتے تھے کہ وہ کسی انسان کو کیسے دیا جا سکتا ہے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ انسان رسول نہیں ہو سکتا، نہ رسول انسان ہو سکتا ہے۔ اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا اور اس پر ایمان لانے کی دعوت دی تو مشرکین مکہ کو بہت زیادہ حیرت ہوئی۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 7 میں ہے، یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خام خیالی کا مزید نقشہ کھینچتے ہوئے یوں فرمایا، سورہ قوف کی آیت نمبر 2، انہیں تعجب ہوا کہ ان کے پاس خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا، چنانچہ ان کافروں نے کہا یہ تو عجیب چیز ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا، سورۃ انعام کی آیت نمبر 91، اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نہیں اتاری ہے۔ اللہ نے ان کے اس عقیدے کو باطل ٹھہرایا اور اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، سورۃ انعام آیت نمبر 91، کہہ دو وہ کتاب کس نے اتاری جسے موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے اور جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی۔ اسی طرح اللہ نے انہیں دوسرے انبیاء کے واقعات بھی سنائے اور ان کو بتایا کہ ان قوموں نے رسالت کا اسی طرح انکار کیا تھا۔ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 10، کیا تم لوگ بھی ہمارے ہی جیسے بشر ہو؟ تو اس کے جواب میں پیغمبروں نے یہی کہا کہ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 11، جی ہاں ہم بھی تمہارے جیسے ہی بشر ہیں، لیکن اللہ نے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کر دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ جتنے بھی انبیاء اور رسول گزرے وہ سب بشر ہی تھے، اور اگر بشر کی بجائے فرشتے کو رسول بنا دیا جاتا تو رسالت کا مقصد پورا نہ ہوتا، کیونکہ انسان فرشتوں کے نقش قدم پہ چلنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اس کے علاوہ مشرکین کو ایک اور بات کا شبہ ہوا، سورۃ انعام کی آیت نمبر 9، اگر ہم فرشتے کو رسول بناتے تو بھی ہم اسے انسان ہی بناتے، اور جو شبہ اب کرتے ہیں اس شبہ میں انہیں پھر ڈال دیتے۔ لہٰذا جب نہ رسالت کا مقصد حاصل ہو نہ لوگوں کا شبہ دور ہو تو فرشتے کو رسول بنانے کا فائدہ۔ اب چونکہ مشرکین تسلیم کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے اور بشر بھی تھے، اس لیے انہیں اس شبے پر جمنے اور اڑنے کی گنجائش نہ مل سکی۔ لہٰذا انہوں نے ایک دوسرے شبے کا اظہار کیا، کہنے لگے، کیا اللہ کو اپنی پیغمبری کے لیے یہ یتیم اور لاچار انسان ملا تھا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو چھوڑ کر اس مسکین کو اپنا پیغمبر بنا لیتا؟ تو اس کا جواب اللہ نے قرآن پاک میں یوں دیا، سورہ زخرف آیت نمبر 31، یہ قرآن مکہ اور طائف کی دونوں آبادیوں میں سے کسی بڑے آدمی پہ کیوں نہ اتارا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا مختصر جواب دیا سورہ زخرف کی آیت نمبر 32 میں کہ کیا تمہارے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کریں گے؟ یعنی وہی قرآن، نبوت اور رسالت سب کی سب اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ اپنی رحمت کیسے تقسیم کرے گا، کس کو دے گا اور کس کو نہیں دے گا۔ چنانچہ سورۃ انعام کی آیت نمبر 124 میں اللہ نے فرمایا، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں رکھے، یعنی کس کو دے۔ چونکہ اس کے آگے ان کا کوئی عذر چل نہیں سکتا تھا، اس لیے انہوں نے ایک اور شبہ پیش کیا، کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخص دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کا ایلچی ہوتا ہے اس کے لیے بادشاہ کی طرف سے جاہ و حشمت کے تمام لوازمات، مال و جاگیر، جاہ و جلال کے تمام وسائل فراہم کیے جاتے ہیں۔ وہ جب وہ چلتا ہے تو اس کے آگے پیچھے معزز لوگ ہوتے ہیں۔ پھر کیا بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ایلچی ہوتے ہوئے لقمہ زندگی کے لیے بازاروں میں دھکے کھاتا پھرتا ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر
87 آخر اس کے اوپر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا جو اس کے ساتھ ڈراوے کا کام کرتا، یا اس کی جانب کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا کہ اس کے پاس کوئی ایسا باغ کیوں نہ ہوا جسے وہ کھاتا رہتا؟ چنانچہ ان ظالموں نے کہا، تم لوگ محض ایک ایسے آدمی کی پیروی کر رہے ہو جس پہ جادو کر دیا گیا ہے۔ یہ تھا مشرکین کا اعتراض۔ لیکن معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بڑے، کمزور طاقتور، غریب مالدار، نیچے اونچے، غلام آزاد کردہ، ہر طرح کے لوگوں کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اب اگر آپ جاہو جلال کے ساتھ بڑے بڑے لوگوں میں چلتے پھرتے تو کمزور لوگ کیسے آپ کے پاس پہنچ پاتے اور آپ سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے تھے، جبکہ اکثریت انہی کی تھی؟ ظاہر ہے ایسی صورت میں نبوت اور رسالت بے فائدہ ہو کے رہ جاتی۔ اس لیے مشرکین کے اس اعتراض کا صرف ایک ہی لفظ جواب تھا، اور وہ تھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ہیں۔ یعنی تمہارے اعتراض کا صرف اتنا ہی جواب کافی ہے کہ وہ رسول ہیں، کیونکہ تم نے ان کے لیے جاہ و حشمت و مال و دولت کا جو مطالبہ کیا ہے، اس کے ہوتے ہوئے عام لوگوں میں رسالت کی تبلیغ ہو ہی نہیں سکتی تھی، جبکہ عام لوگ ہی رسالت کا اصل مقصود ہے۔ اس شبہ کا جواب پا کر انہوں نے ایک اور پہلو بدلا اور معجزات و نشانیوں کا مطالبہ کرنے لگے، جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ ماننے کی ضد پر اڑے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بس و مجبور کرنا چاہتے تھے۔ اس معاملے میں مشرکین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو بات چیت ہوئی، اس کا کچھ حصہ ہم آگے چل کر انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اب رہ جاتا ہے پہلا معاملہ، یعنی توحید کا، جو سارے اختلافات کی اصل بنیاد تھی، اور اس کی شکل یہ تھی کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور اکثر صفات و افعال میں ایک مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے، صرف اللہ ہی خالق ہے جس نے زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، وہی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، اسی کے ہاتھ میں آسمان و زمین اور اس کے بیچ کی تمام چیزیں ہیں، وہی صرف رازق ہے جو انسان، حیوان، چوپائے، درندے، پرندے، غرض ہر چیز کو روزی دیتا ہے، اور وہی ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ یہ ساری باتیں مشرکین تسلیم کرتے تھے کہ اللہ ہی مارتا ہے، اللہ ہی زندہ کرتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، اور اللہ کے حکم کو کوئی روک نہیں سکتا، نہ اس کے فیصلوں کو کوئی بدل سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں تسلیم کرتے تھے، اور ان سب میں وہ اللہ کو ایک اکیلا اور یکتا مانتے تھے۔ وہ اللہ کی ذات و مذکورہ صفات و افعال میں کسی کو شریک نہیں مانتے تھے۔ البتہ ان سب باتوں میں اللہ کو ایک ماننے کے بعد وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ نے اپنے بعض مقرب و مقبول بندوں، مثلاً پیغمبروں، نبیوں کو، اولیاء کرام اور بزرگان دین کو، اچھے اور نیکوکار لوگوں کو اس دنیا میں بعض کاموں میں کچھ اختیارات دیے ہوئے ہیں، اور وہ اللہ کے دیے ہوئے اختیارات کی بنا پر مدد کر سکتے ہیں، مثلا اولاد دے سکتے ہیں، مصیبت دور کر سکتے ہیں، بیمار کو شفا دے سکتے ہیں، اور بعض دیگر ضروریات پوری کر دیتے ہیں۔ اور اللہ نے انہیں یہ اختیار اس لیے دیا ہے کہ وہ اللہ کے مقرب ہیں، اور اللہ کے نزدیک ان کا خاص مرتبہ و مقام ہے، اور چونکہ اللہ نے ان کو یہ اختیار دیا ہوا ہے، اس لیے وہ بندوں کی ضرورتیں غیبی طریقے سے پوری کر دیتے ہیں۔ چنانچہ بعض مصیبتیں دور کر دیتے ہیں، بعض بلائیں ٹال دیتے ہیں، اور جس سے خوش ہو جاتے ہیں اسے اللہ کا مقرب بنا دیتے ہیں، اور اللہ سے اس کی سفارش کر دیتے ہیں۔ دیکھیں آج ہم مسلمانوں میں بھی سیم یہی عقیدہ ہے جو مشرکین مکہ 1400 سال پہلے کرتے تھے نا، آج ہم مسلمان بھی سیم یہی کرتے ہیں۔ ہم نے بھی مزار والوں کو پوجنا شروع کر دیا ہے کہ وہ وہاں جائیں تو دعائیں پوری ہوتی ہیں، اور وہ اولاد بھی دیتے ہیں، وہ بیماروں کو شفا بھی دے دیتے ہیں، وہ حاجتیں بھی پوری کرتے ہیں۔ سیم وہی بات ہم آج مسلمان کرتے ہیں جو مشرکین مکہ کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ اللہ کو اس کی ذات و صفات میں ایک مانتے تھے۔ مشرکین نے اپنے ان خیالات کی بنیاد پر ان انبیاء کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین اور نیکوکار لوگوں کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بنایا، اور ایسے اعمال ایجاد کیے جن کے ذریعے ان لوگوں کا قرب اور ان لوگوں کی رضامندی حاصل ہو سکے۔ چنانچہ وہ مشرکین پہلے ان اعمال کو بجا لاتے، پھر عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر ان ہستیوں سے فریاد کرتے کہ ہماری ضرورت پوری کر دو، ہماری مصیبت ٹال دو، ہمارا خطرہ دور کر دو۔ اب رہا یہ سوال کہ وہ کیا اعمال تھے جنہیں مشرکین نے ان ہستیوں کی رضامندی اور تقرب کے لیے ایجاد کیا تھا؟ تو وہ اعمال یہ تھے کہ انہوں نے ان انبیاء کرام اور بزرگان دین کے نام پر مخصوص جگہوں پہ آستانے بنا رکھے تھے، ان کی وہاں خیالی تصویریں، مورتیاں سجا رکھی تھی، اور کہیں کہیں ایسا بھی تھا کہ ان کے خیال میں بعض اولیاء کرام یا بزرگان دین کی قبریں مل گئی ہیں، اور تو مورتی تراشنے کے بجائے انہیں قبروں پر آستانے بنا دیا جائے۔ اس کے بعد یہ لوگ ان آستانوں پر جاتے،
مورتیوں قبروں کو چھو کر ان سے برکت حاصل کرتے، ان کے گرد چکر لگاتے، ان کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے، نظر و نیاز پیش کرتے، چڑھاوے چڑھاتے اور کہتے ہیں کہ اس طرح ہمیں ان کا قرب حاصل ہوتا ہے اور اس طرح وہ ہماری جو ضرورتیں ہیں وہ پوری کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مشرکین کا ایک کام یہ بھی تھا کہ وہ سال میں 1 یا 2 مرتبہ ان ولیوں بزرگوں کے آستانوں پر میلہ بھی لگاتے۔ اس کے لیے خاص طریقوں میں ہر طرف سے لوگ اکٹھے ہوتے۔ جو اوپر کی حرکتیں ذکر کی گئی ہیں وہ سب کرتے، یعنی آستانوں کو چھو کر برکت حاصل کرتے، طواف کرتے، نذر و نیاز پیش کرتے، چڑھاوے چڑھاتے، جانور قربان کرتے۔ یہ سالانہ عرس یا میلہ ایسا اہم ہوتا کہ اس میں دور نزدیک کے ہر چھوٹے بڑے ہر طرح کے لوگ حاضر ہوتے اور اپنے مقصد کے لیے امید رکھتے تھے۔ آج ہمارے ہاں بھی ایسے ہی سال میں ہر جگہ میں سال کے کسی نہ کسی مہینے کہیں نہ کہیں میلہ لگا ہوتا ہے۔ پھر یہ سارا کام مشرکین اس غرض سے کرتے تھے کہ ان اولیاء کرام اور بزرگان دین کا تقرب ان کی خوشنودی حاصل ہو سکے، اور کہتے اے بابا میرا فلاں کام کر دے، میری فلاں مصیبت ٹال دے، اور سمجھتے تھے کہ ان کی باتیں سنتے ہیں، وہ جو مرادیں مانگ رہے ہیں وہ پوری کریں گے، ان کی بگڑی بنا دیں گے، مصیبتیں ٹال دیں گے۔ تو یہ تھا مشرکین کا شرک، اور یہ تھی غیر اللہ کے لیے ان کی عبادت، اور یہ تھا اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنانا یا اللہ کا شریک ٹھہرانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو توحید لے کر اٹھے تو اللہ کے سوا ہر معبود کو چھوڑنے کا مطالبہ کیا۔ تو مشرکین پہ یہ بات بہت گراں گزری اور انہیں یہ مطالبہ بہت بھاری و غلط محسوس ہوا، اور انہوں نے سورہ سواد کی آیت نمبر 5-7 میں کہا، یہ کوئی سازش ہے جو اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور ہے۔ یہ کیا تک ہے کہ اس نے سارے معبودوں کی جگہ ایک معبود بنا ڈالا، یہ تو عجیب چیز ہے۔ اور ان کے بڑوں کا ایک گروہ اٹھا کہ چلو اور اپنے معبودوں پر ڈٹ جاؤ، یقیناً یہ کوئی سوچا سمجھا منصوبہ ہے، ہم نے تو ایسی بات کسی اور ملت میں سنی نہیں، ہو نہ ہو یہ گھڑی ہوئی بات ہے۔ اس کے بعد جب دعوت و تبلیغ کا کام مزید آگے بڑھا تو مشرکین نے اپنے شرک کو بچانے، اسلام کی تبلیغ کو روکنے اور مسلمانوں سے اسلام کا اثر دھونے کے لیے حجت و بحث کے درمیان میدان میں اتر پڑے، اور انہوں نے دو باتیں سامنے رکھی کہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دو باتیں ہر ایک کو بتائیں۔ نمبر 1، یا تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب معلوم ہو گیا ہے، اور دوسرا وہ کہتے تھے یا پھر پچھلے انبیاء نے کوئی کتاب چھوڑی ہے اور اس میں تمہیں یہ باتیں لکھی ہوئی مل گئی ہیں۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا سورۃ قلم آیت نمبر 47، کیا ان کے پاس غیب ہے جسے وہ لکھتے ہیں؟ اور فرمایا سورۃ احقاف آیت 4، میرے پاس پہلے کی کوئی کتاب لاؤ یا علم الہی کا کوئی بقیہ لاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور فرمایا سورۃ انعام 147، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ کیا تمہارے پاس کچھ علم ہے؟ اگر ہے تو ہمارے سامنے لاؤ، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ تم لوگ محض گمان کی پیروی کرتے ہو اور ادھر ادھر کے اٹکل پچو لگاتے ہو۔ چونکہ یہ بات مشرکین بھی تسلیم کرتے تھے کہ انہیں نہ تو غیب کا کوئی علم ہے، نہ انبیاء کی کتابوں میں سے انہیں کسی کتاب سے یہ بات ملی ہے، اس لیے انہوں نے نہایت صفائی سے کہا۔ سورہ لقمان آیت نمبر 21، کیا تم نے اپنے باپ دادوں کو جس بات پر پایا ہے اس کی پیروی کر رہے ہو؟ اور سورہ زخرف آیت نمبر 22، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک امت کے طریقے پر پایا ہے اور ہم بھی انہی کی ڈگر پر چل رہے ہیں۔ اس کے جواب میں جب مشرکین کی جہالت و بے بسی کھل گئی تو ان سے کہا گیا، دیکھو سورہ نحل آیت نمبر 74، تم لوگوں کو نہیں معلوم لیکن اللہ جانتا ہے، اس لیے اس کی بات سنو۔ وہ تمہارے ان شرکاء کی حقیقت بتلاتا ہے اور کہتا ہے سورۃ اعراف آیت نمبر 194، بے شک اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے ہی بندے ہیں، یعنی جو چیز اللہ کے ساتھ مخصوص ہے اس پر جس طرح تم قدرت حاصل نہیں کر سکتے، اسی طرح تمہارے ان شرکاء کو بھی قدرت حاصل نہیں ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ اعراف کی آیت نمبر 191 192 میں کہا، کیا یہ ایسے لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور نہ ان کی مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ اور سورہ فرقان آیت نمبر 3 میں فرمایا، اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا ایسے لوگوں کو معبود بنا رکھا ہے جو کوئی بھی چیز پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اور جو اپنے لیے بھی نفع اور نقصان کے مالک نہیں، اور نہ موت اور زندگی اور نہ مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کا اختیار رکھتے ہیں۔ جب اللہ نے ان شرکاء کی بے بسی لاچاری بیان کر ڈالی اور بتلا دیا کہ مشرکین وہ کسی بھی گمان کردہ چیز پر قدرت نہیں رکھتے تو اس کا نتیجہ بھی بتا دیا۔ جب ان کو یہ بتا دیا تو چنانچہ ایک اور جگہ اللہ نے
ایک دلچسپ مثال دی۔ سورہ رات آیت نمبر 14، اور یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کو قطعاً کوئی جواب نہیں دے سکتے، مگر جیسے کوئی شخص پانی کی طرف اپنی دونوں ہتھیلیوں کو پھیلا دے کہ وہ پانی اس کے منہ میں آ جائے، حالانکہ وہ پانی اس کے منہ میں آ ہی نہیں سکتا۔ بس اسی طرح ان کافروں کی پکار سوائے بھٹکنے کی اور کچھ بھی نہیں۔ یہ بات بیان کر کے مشرکین سے ذرا سوچنے کے لیے کہا گیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور ان کے معبود کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور نہ پیدا کرنے کی وہ طاقت رکھتے ہیں، اور نہ ہی ان کے اختیار میں کوئی چیز ہے۔ وہ ان سب باتوں کو مانتے تھے، تو اللہ نے پھر انہیں موقع دیا۔ اسی لیے سورہ نحل کی آیت نمبر 17 میں کہ کیا جو پیدا کرتا ہے وہ پیدا نہ کرنے والے کی طرح ہے، تم لوگ سمجھتے کیوں نہیں؟ اللہ اس میں مشرکین کو سمجھا رہے ہیں کہ جو پیدا کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، کیا وہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ اس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ صفات کی آیت نمبر 80 میں کہا، انہوں نے اپنے باپ دادوں کو گمراہ پایا، خود بھی انہی کے نقش قدم پر دوڑے جا رہے ہیں۔ اس طرح سورۃ ہود آیت نمبر 54، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تمہیں ہمارے بعض معبودوں کی بد دعا لگ گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ اعراف کی آیت نمبر 195 میں فرمایا، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ چل سکتے ہیں، یا ہاتھ ہے جن سے پکڑ سکتے ہیں، یا آنکھیں ہیں جن سے دیکھ سکتے ہیں، یا کان ہیں جن سے سن سکتے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو، کیا تم اپنے شرکا کو پکارو، کہہ دو کہ تم لوگ اپنے شرکا کو پکارو، پھر میرے اوپر اپنا داؤ چلاؤ اور مجھے مہلت نہ دو۔ اس قسم کے موقع پہ ایک کھلی مثال بیان کی گئی۔ سورۃ حج کی آیت نمبر 73 میں اللہ نے فرمایا، لوگو ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، غور سے سنو۔ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ کسی طرح ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، خواہ اس کے لیے سب کے سب جمع ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے تو وہ چھڑا بھی نہیں سکتے۔ طالب و مطلوب دونوں ہی کمزور ہیں۔ اور دوسری مثال اللہ نے دی سورۃ عنکبوت آیت نمبر 41، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اولیاء بنا لیے ہیں اس مکڑی جیسی ہے جس نے گھر بنایا ہے، اور یقیناً سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ اب اللہ نے یہ دو واضح مثالیں دی، واقعی سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہی ہوتا ہے، جس کو ہمارے گھروں میں جالے بھی لگتے ہیں، 1 سیکنڈ میں ختم ہو جاتا ہے۔ اور اللہ نے کہا مکھی اگر کسی چیز پہ بیٹھ جائے، اسے کچھ بھی چیز اپنے ساتھ کوئی چیز کھانے کے لیے آ جائے، تو انسان اسے روک ہی نہیں سکتا۔ بھلا پھر آگے جب نوبت اس کھلم کھلا بحث و تبصرے تک پہنچ گئی تو مشرکین بھڑک اٹھے، انہوں نے مسلمانوں کو گالیاں دی، ان کے اللہ کو، ان کے پروردگار کو بھی برا بھلا کہا۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ٹوکا اور مسلمانوں کو ایک بات کی نصیحت کی۔ سورۃ انعام آیت نمبر 108، اور مشرکین اللہ کے ماں سوا جن کو پکارتے ہیں تم انہیں برا بھلا نہ کہو، ورنہ وہ مشرکین بھی دشمنی کے جوش و نادانی میں اللہ کو گالیاں دیں گے۔ بہرحال اس میں اللہ نے ایک اصول دیا ہے کہ جس نے نہیں حق کو مانا اس نے نہیں مانا۔ تو بحث میں اتنا نا، اگر ہم کسی اور کے معبودوں کو گالیاں دیں گے تو وہ ری ایکشن میں وہ بھی اسی طرح کریں گے۔ تو اللہ نے سورۃ انعام کی آیت نمبر 107 میں جو ہے 108 میں مسلمانوں کو اس چیز سے منع کیا ہے کہ تم نے ان کے معبودوں کو برا بھلا نہیں کہنا، کہ وہ ری ایکشن میں اللہ کو ہی برا بھلا کہنا شروع کر دیں۔ بہرحال جب بحث و حجت سے کام بنتا نظر نہ آیا تو مشرکین نے طے کیا کہ اسلام کی دعوت کو طاقت کے ذریعے کچل دیا جائے اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا جائے۔ چنانچہ بڑے لوگوں اور قبائل کے سرداروں نے اپنے اپنے قبیلے کے مسلمانوں کو اذیتیں دینا شروع کر دی، اور ان کا ایک وفد ابو طالب کے پاس گیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ سے منع کریں۔ باقی ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین۔